والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس آیت مقدسہ سے ترغیب الی القرآن ہے. اللہ قرآن کی طرف رغبت دلا رہے ہیں. فرمایا اور اسی طرح ہم نے اتارا اس کو قرآن عربی زبان میں، جس طرح ہم نے انبیاء علیہم السلام کے قصے آپ کو سنائے ہیں، اسی طرح قرآن کو بھی ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور پھیر پھیر کے ہم نے اس میں بیان کی ہے وعیدیں، ڈراوے، قیامت کا ذکر، عذاب کا ذکر، قوموں کی ہلاکتوں کا ذکر، پہلی امتوں کی تباہیوں کا ذکر. یہ سارے ڈراوے ہم نے کیوں سنائے ہیں؟ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ شرک سے بچ جائیں. او یحدث لہم ذکرا، یا قرآن ان کے لیے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے. تو اس وجہ سے ہم نے اس قرآن کو کیا ہے اتارا ہے اور اس میں وعیدیں سنائی ہیں. آگے فتعالی اللہ الملک الحق، یہ ثمرہ ہے پیچھے آیات توحید کا، جو اللہ نے توحید پر آیات ذکر کی ہیں کہ متصرف بھی صرف اللہ ہے، مختار کل بھی صرف اللہ ہے، عالم الغیب بھی صرف کیا ہے اللہ ہے. تو نتیجہ یہ نکلا فتعالی اللہ الملک الحق، تو شریکوں سے پاک اللہ ہے، الملک الحق، جو بادشاہ سچا ہے. یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. الملک الحق کو وہ سچا بادشاہ ہے، لہذا عبادت کے لائق بھی صرف وہی اللہ ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں. ولا تعجل بالقرآن، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو خطاب کرتے ہیں. یہ آیت تشجیع ہے.
شجاعت دلائی جا رہی ہے۔ جب جبریل وحی لے کر آتے تو میرے نبی بھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جاتے اور پوری توجہ کرتے اس کی طرف کہ اللہ کی کلام سننے میں کسی قسم کی کمی نہ آئے میری طرف سے۔ سبحان اللہ۔ پورے شوق کے ساتھ، پورے شغف کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ جب جبریل وحی نازل کرتے، وحی لے کر میرے نبی کے پاس آتے اور سناتے تو اللہ کے رسول پوری محبت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ کلام مقدس کو سننے لگتے اور ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے کہ بعین ہی اسی طرح الفاظ جو ہیں میرے محفوظ ہو جائیں، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے اس مشقت سے بچایا اور فرمایا میرے پیغمبر اتنی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ آپ نے پہلے سنا ہے ما انزلنا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے پیغمبر ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، نہ میرے پیغمبر، اگر تجھے کوئی خطرہ ہو نا کہ مجھے بھول جائے گا یا کوئی کمی نہ رہ جائے، اس بات کے خطرے کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ جس طرح اتارا ہم نے ہے اس قرآن کو، آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے، تیرا کام نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اسپیشل اللہ نے حکم دیا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن پاک حاصل کرنے میں جلدی نہ کیا کریں۔ جبریل جب پڑھ رہا ہو میرے پیغمبر، آپ بھی جلدی جلدی ساتھ پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے یا کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ نہ میرے پیغمبر، من قبل ان یقضیٰ الیک وحیہ، آپ نے اس وقت تک جلدی نہیں کرنی جب تک کہ جبریل پوری وحی سنا نہ دے۔ سبحان اللہ۔ وحی کے پورا اترنے سے پہلے آپ نے جلدی نہیں کرنی۔ اور باقی رہی وہ بات ان علینا جمعہ وقرآنا، اے میرے پاک پیغمبر اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا، علینا یہ ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا کام یہ ہے جب ہمارا قاری جبریل پڑھ رہا ہو ہماری وحی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے پاک پیغمبر آپ نے زبان کو حرکت ہی نہیں دینی، زبان کو حرکت بھی نہیں دینی۔ پڑھنا تو بعد کی بات ہے، زبان ہلانی بھی نہیں ہے، خاموشی سے سننا ہے۔ قرآن تمہارے سینے میں جمع کر دینا یہ ہمارے ذمہ رہ گیا، ہمارا کام ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر، قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو آپ نے خاموشی سے سننا ہے، پڑھنا ساتھ ساتھ۔ تو کیسے قرآن میں مسئلہ حل ہو گیا کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو تمہارا کام بھی پیچھے کیا ہے؟ خاموشی سے سننا ہے۔ یوں نہیں کہ تم بھی سورہ فاتحہ پیچھے شروع کر دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا، یہ بھی حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا امام ہے تو فقراءۃ الامام قراءۃ اللہ، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت کو کافی ہو جایا کرتی، اس کو پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن نے حکم دیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم
ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا قرئ القرآن، قرئ کا معنی ہوتا ہے جب قرآن پڑھا جائے، یوں نہیں فرمایا اذا جہر القرآن، جب بلند آواز سے قرآن۔ اللہ فرماتا ہے اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، چاہے اونچی آواز سے پڑھا جا رہا ہو چاہے آہستہ آواز سے، لیکن پڑھا جا رہا ہو میرا قرآن، تم نے دو کام کرنے ہیں۔ کون کون سے؟ اللہ فرماتے ہیں پہلا کام یہ کرنا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم نے کان لگانے ہیں قرآن کی طرف۔ کیا لگانا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگانے ہیں اس کی طرف۔ دوسرا حکم اللہ نے دیا وَأَنصِتُوا، تم نے چپ رہنا ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو انصتوا، تم نے کیا رہنا ہے؟ ہاں، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں؟ جب نماز میں امام قرات کر رہا ہو، پیچھے سے تم نے قرات نہیں کرنی بلکہ امام کی قرات سننی ہے، سمجھنا ہے تو توجہ کرنی ہے، کان دھرنے ہیں۔ انصتوا، اور چپ رہنا ہے۔ جب اللہ کے قرآن کے یہ دو حکم تم مانو گے لعلکم ترحمون، پھر اللہ تم پہ اپنی رحمت برسا دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کے ادب کی برکت ہے۔ جو بندہ قرآن کا ادب کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اس پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ایک نسخہ بھی ہے رب کی رحمت کے مستحق ہونے کا۔ اللہ ہم پہ رحمت کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قرآن کا ادب کیا کرو، قرآن کو توجہ کے ساتھ سنا کرو، محبت کے ساتھ سنا کرو، شوق کے ساتھ سنا کرو، شغف کے ساتھ سنا کرو، پورے لگاؤ کے ساتھ سنا کرو، دل جمی کے ساتھ سنا کرو، پوری توجہ ملحوظ خاطر رکھ کے سنا کرو، کیونکہ یہ کلام یہ نہ دیکھا کرو پڑھنے والا کون ہے، سنانے والا کون ہے، یہ دیکھا کرو کہ کلام کس کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھا کرو کہ تعالی اللہ الملک الحق، یہ اس ذات کا کلام ہے جو شریکوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، محتاجیوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے۔ وہ اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ سب خوبیوں کے لائق ہے، سب تعریفوں والا ہے۔ الحمدللہ ہے تو صرف وہی ہے، سارے کمال کی تعریفیں، حمد ثناء شکر، یہ سارے نذرانے عبادتیں صرف اور صرف اسی اللہ کے لیے، الملک الحق، جو سچا بادشاہ ہے، جو حقیقی اللہ۔ یہ سمجھ کے اللہ کے قرآن کی طرف توجہ کرنی ہے، اللہ کے کلام کو سننا ہے۔ جب اس طرح تم اللہ کے قرآن کا ادب کرو گے، قرآن کی عزت اور تعظیم کرو گے، تو یہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ قرآن اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے، کیونکہ اللہ کی کلام جو ہے نا، اللہ کی کلام اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے فرمایا لعلکم ترحمون، جب تم اللہ کے کلام کا ادب کرو گے، محبت کرو گے قرآن سے، تو اللہ بھی تم پہ اپنی رحمت برسا دے گا۔